عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں وصیتیں کر کے جاتا ہے اور اپنے پیاروں کو اور جو مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کو خاص خاص باتیں بتا دیتا ہے تاکہ وہ ان نمایاں خطوط کو سامنے رکھ کر کے اپنی آئندہ زندگی کا راہ عمل تلاش کریں. جو جانے والے کے قریبی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان نصائح کو اور ان وصایا کو حرز جاں بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا وہ سب سے قیمتی سرمایہ اسے تصور کرتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی نصیحت پر عمل کر کے اپنی زندگی کی راہ طے کرتے ہیں. ہم سب کے بڑے، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے سردار، ہم سب کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے چند روز قبل کچھ نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں اپنے تمام کے تمام صحابہ کرام کو. جو مجموعہ آپ نے تیار کیا تھا اور جو پاکیزہ فرشتہ صفت انسان آپ علیہ السلام نے بنائے تھے، تراشے تھے، سارے کے سارے موجود ہیں. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ وصایا فرما رہے ہیں اور اس کے 84 دن کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے گزر گئے. تو یہ وصایا ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور یہ وہ موقع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا، دین تمہارا مکمل ہو چکا، اور یہ وہ دین ہے جس دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. ایک ہے ہماری پسند اور ایک ہے اللہ کی پسند. آسمان و زمین کا فرق ہے. ہماری پسند میں 1000 کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ہم خود ہی کوتاہ بھی ہیں، ہم خود ہی عیبدار ہیں، غلط و نسیان کا مجموعہ ہے. خطا ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ ذات جو خطا و نسیان سے مبرہ و منزہ ہے، اس کی طرف خطا کی نسبت کرنا بھی خطا ہے. اس ذات نے ہمارے لیے
دین اسلام کو پسند کیا۔ دین اسلام ہماری چوائس نہیں، ہمارے لیے اللہ کی چوائس ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہیں، جمعے کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، اور آپ علیہ السلام پہاڑی کے دامن میں ہیں۔ اس وقت میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی لیے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے یہاں وہ آیت اترتی، جیسا حکم اترتا، تو وہ دن ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہ یہی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ دن جس آیت یہ نازل ہوئی ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، کہاں پر نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کس حال میں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، ہمیں پتہ ہے۔ وہ دن عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، دوہری عید تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہمارے لیے، تو وہ دن پہلے سے عید ہے، اب مزید عید کیا بنائیں گے؟ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، نعمت دین، نعمت اسلام اور خدائی احکامات۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو باعتبار دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے۔ اللہ نے پسند کیا ہے اسلام کو ہمارے لیے، دھرم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے۔ اللہ نے پسند کیا ہے کروڑوں میں سے۔ دنیا کے اندر اب بھی باغی، نافرمان، کافر زیادہ ہیں، اہل ایمان کم ہیں۔ ہمیں اگر ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں منتخب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر نظر ڈالی، انسانیت میں سب سے پہلے اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء میں سے رسولوں کو چنا، رسولوں میں سے پھر خاص خاص رسولوں کو چنا۔ ان میں سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام شہروں پر نظر ڈالی، شہروں میں مکہ مکرمہ کو چنا، پھر مکہ مکرمہ میں بہت سے قبائل تھے، ان میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے خاندان بنو ہاشم کو چنا، خاندان بنو ہاشم میں بہت سارے کے افراد تھے، ان میں سے اللہ نے عبد المطلب کو، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ کو، اور عبداللہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو چنا ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ منتخب شدہ ہوں، منتخب شدہ ہوں۔ پھر یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ یوں کہا جائے جیسے کہ انسانیت کی کریٹ اللہ نے کھولی، کیا کھولی؟ کریٹ کھولی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک پیس دیکھا، جیسے ہم سیب دیکھتے ہیں نا، ایک پیس اٹھایا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، نہیں یہ دال ادھر ڈال دو، اچھا دوسرا اٹھایا، اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ادھر۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا، اچھا یہ ہے، یہ موسیٰ کی امت میں ڈال دو، اس میں یہ دال ہے، یہ عیسیٰ کی امت میں ڈال دو، یہ فلاں کی امت میں، یہ فلاں، اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ میرے نبی کی امت میں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا۔ ہم اپنا مقام تو سمجھیں، اپنا مرتبہ تو سمجھیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یوں ہی ہم اس امت میں پیدا نہیں ہو گئے، اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ انتخاب ہے ہمارے لیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے، پسند کر کے اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ اب اگر ہم ناقدری کرتے ہیں، ناسپاسی کرتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہم سے زیادہ پھر ناشکرا، نمک حرام، ناسپاس کون ہو سکتا ہے؟
تو یہ وہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اتاری۔ اس کے بعد احکامات کی آیات نازل نہیں ہوئی، احکامات کی آیات نازل نہیں ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، احکامات کی آیت نہیں، یہ بشارت کی آیت ہے، بشارت کی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کیا ہے، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا کیا کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے۔ ایک ایک مجلس میں نبی علیہ السلام اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی امت کو نصیحت کی۔ جب امت کا کیا ہے، وہ مجموعہ موجود تھا جس مجموعے پر اللہ کو بھی ناز تھا، جس مجموعے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کو بنایا کس نے تھا، ان کا تزکیہ کس نے کیا تھا، ان کا تصفیہ کس نے کیا تھا، ان کو سجایا کس نے تھا، ان کا رنگ و روغن کس نے کیا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب میرا پیر بہت بڑا ہے، لہذا اپنے کو کہنا چاہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں بڑا ہوں، میرا پیر فلاں، میرا پیر فلاں، میرا پیر فلاں۔ یہاں کون پیر ہے؟ یہاں پیر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پیر ہیں، اور صحابہ کرام آپ کے کیا ہیں؟ مرید ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ سب سے بڑے پیر ہیں تو آپ سب سے عمدہ تربیت کرنے والے، سب سے عمدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار سکھانے والے۔ جب ایک دنیا کا کوئی بڑا پیر ہو، اس کی ایک نظر پڑتی ہے تو دل کے پار ہو جاتی ہے، اور زندگی کی کیفیت اس کی بدل جاتی ہے، اور محبتوں میں آدمی کیا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کیمیا اثر نظر پڑتی ہوگی صحابہ کرام پر، تو ان کی دل کی کیا کیفیات ہوتی ہوں گی، کیسے بنتے ہوں گے، کیا ان کی دل کی حالت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کی مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں یوں نظر آتا ہے جنت جہنم سامنے ہے، اور آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو نفاق کا شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ اب یہ مجموعہ سارا کا سارا وہ مجموعہ کہ جس میں تمام قسم کے افراد موجود ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، غیر معذور بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اللہ کے نبی سے ہمیشہ قریب رہنے والے بھی ہیں، ایک مرتبہ ملاقات کرنے والے بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، اس میں قاضی بھی ہیں، بڑے بڑے شعراء بھی ہیں، ادبا بھی ہیں، بڑے بڑے فقیہ بھی ہیں، ہر قسم کے صحابہ کرام کیا ہیں؟ موجود ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اور اسی طریقے سے حبشہ کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، مصر کے رہنے لا مختلف علاقوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یہ گلدستہ سجایا ہے۔ کیا سجایا ہے؟ گلدستہ سجایا ہے۔ اس گلدستے کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص خاص وصایا فرما رہے ہیں، تاکہ یہ گلدستہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں پھیل جائے، ایک ایک پھول پہنچے مختلف ملکوں میں، اور وہ پھول ان ملکوں میں جا کر کے خوشبو پھیلا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ وصیتیں کی، صحابہ کرام کو نصیحتیں کی۔ سوالیہ انداز میں بھی آپ علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم۔ اس لیے کہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے، کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، ایو شارک ہذا، بتاؤ یہ کون سا مہینہ؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول ہی زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ کہ جی ذی الحجہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول کیا ہے بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ دن بھی حرمت والا دن ہے، سب سے زیادہ قابل احترام ہے،
اسی طریقے سے تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے کہ تم کسی کی عزت کو لوٹو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھنا میرے بعد تم کہیں کافر بن کر ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، خبردار ایسا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج تک جو سود لیا دیا گیا، آج کے بعد سے سود ہمیشہ کے لیے حرام کیا جاتا ہے، ربا نسیہ۔ اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو سود ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کروڑوں میں تھا، یاد رکھیں کروڑوں میں تھا، وہ سب سے پہلے میں ختم کرتا ہوں۔ اصل رقم واپس لی جائے گی، سود کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ اب آج کل امت اس اللہ کے نبی کی وصیت کو جانتی ہے، امت کو پتا ہے، لیکن امت بتاؤ سود کتنا لے رہی؟ طریقے بدل کر کے لوگ سود لے رہے ہیں کہ جی میں 1,00,000 روپیہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کچھ بھی کاروبار کریں، ہمیں تو 10,000 روپیہ مہینہ دیتے رہیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، 10,000 تو 10% تو ہر کاروبار میں پروفٹ ہو ہی جاتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے ہم آپ کو دیں گے۔ لیکن جو لینے والا ہوتا ہے، دینے والا اگر 420 ہے تو لینے والا کیا 840 ہوتا ہے، وہ 840 ہوتا ہے، وہ لیتا ہے 1 2 3 مہینے اس نے دیے، اس کے بعد کہے گا ابھی مال پھنس گیا ہے، بک نہیں رہا ہے، اور اکٹھا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور اس کے بعد کہیں کہ جی مال گیا تھا سارا لاس ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود تو جمع پونجی کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کا جب اعلان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ قرآن کا اعلان جب سے تھا اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سود مٹتا ہے، مٹتا ہی رہے گا، بڑھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بڑھتا ہوا اگر ہمیں دکھ رہا ہے تو اس کی مثال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہے جیسے کہ کسی آدمی کو ورم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ کوئی آدمی پھول جائے تو کیا دکھائی دے گا؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی تندرستی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی تندرستی، بہت موٹا آدمی ہے، لیکن حقیقت میں کہ 1 لات ماریں گے تو 4 قلبازی کھائے گا۔ کیوں؟ طاقت جسم نہیں ہے، صرف جسم اس کا کیا ہے؟ پھولا ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی کے پاس میں سود کا مال بظاہر دکھائی دے رہا ہے، اس کی کوانٹیٹی تو بہت ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن ایک کوئی حادثہ آتا ہے سارا کا سارا جمع پونجی بھی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مکان اپنا بیچا تھا ایک سودی سے، وہ سٹے کاروبار کرتا تھا، مجبوری تھی بیچ دیا انہوں نے، کئی کروڑ کا مالک تھا وہ سٹے باز، سود پہ پیسہ دیتا تھا، سٹا بھی گلتا تھا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ اس بندے کا پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہے، پولیس کی طرف سے دبش پڑی تو اس نے کروڑوں پولیس کو دے ڈالا، لیکن جان پھر بھی چھوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تقریباً 1 سال سے پتہ نہیں کس غار میں گھسا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انجام ہے سود کا، جس کو ہم کیا ہے سوچتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی ترقی کر رہا ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت اس کے پاس پیسے ہو رہے ہیں، آخر کار انجام کمی کی طرف ہی جاتا ہے۔ حدیث فرمایا کہ سود کتنا ہی بڑھ جائے، حرام کتنا ہی بڑھ جائے، آخر انجام اس کا کیا ہے؟ کمی کی طرف جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرام قرار دیا، قرآن نے حرام قرار دیا، قرآن اعلان کر رہا ہے سود مٹتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے۔ اب ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی کہ جی 100 کے 110 بڑھ گئے، 100 کے 90 10 صدقہ دے دیے تو 100 کے کتنے رہ گئے؟ 90۔ یہ بڑھنا گھٹنا کیسا؟ اگر حساب میں دیکھا جائے تو آپ صاف کہیں گے کہ فگر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ 90 ہے، یہ 110 ہے، آپ کہہ رہے ہو 90 زیادہ ہے 110 کم ہے، ہم کہیں گے ہاں ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، قرآن نے کہا ہے یہی ہے کہ 90 زیادہ ہیں اور 110 کیا ہے؟ کم ہے۔ اگرچہ ہم حساب کے اعتبار سے کیا ہے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں 110 زیادہ 90 کم، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ نہیں 90 زیادہ ہیں 110 کم۔ قرآن کہہ رہا ہے اور حقیقت یہی ہے۔
بولو ایک آدمی روزانہ 110 کماتا ہے سود کے، اور اس کے اوپر خرچہ بیٹھتا ہے 120 کا، اور ایک آدمی 90 کماتا ہے، اس کا خرچہ آتا ہے 60 کا، فائدے میں کون رہا؟ آپ کہو گے یہ زیادہ کما رہا ہے، زیادہ کما رہا ہے تو دیکھو جا کہاں رہا ہے، جاتا کہاں پہ، آتا بھی زیادہ ہے اور جاتا اس سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی، قرآن نے اعلان کر دیا إِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے، اعلان جنگ۔ کوئی ہے ہمت کر سکے اللہ سے لڑنے کی؟ کسی کے ماں نے اتنا دودھ پلائے جو خم ٹھوک کر سامنے آ جائے کہ جی ہاں جی میں اللہ سے لڑوں گا؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کتنے مسلمان، ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو اس اعلان جنگ پر اپنے عمل سے تیار ہیں کہ ہاں ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہیں۔ عمل سے، زبان سے کوئی مسلمان نہیں کہے گا سود حلال ہے۔ ہر مسلمان سے آپ پوچھو سود کیا ہے تو کہے گا جی حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن عمل معلوم ہوا کہ عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں سود کیا ہے، حلال ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم میں سے کوئی بھی سود سے نہیں بچ سکے گا، اور اگر کوئی بہت بچنے والا ہوگا تو سود کا دھواں تو اسے بھی لگ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور میں ہوں، آپ کو کہیں شاید برا لگے، میں ہوں، ہم سود کا کاروبار تو نہیں کرتے، نہ بینک سے لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو تنخواہ دی جا رہی اس تنخواہ میں دینے والے میں کیا ہے، وہ بھی ہیں جو بینک کا کاروبار کر رہے ہیں۔ بولو زکوٰۃ کا پیسہ ان سے بھی لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا؟ مدرسے والے کہیں گے جی ہم 10,000 کی رسید کٹاتے ہیں، ہاں جی بہت ٹھیک ہے، ان کی بھی رسید کٹ رہی، LIC میں جو کام کر رہے ان کی بھی رسید کٹ رہی، اور دیگر حرام کام کر ان کی بھی رسید کٹ رہی، وہی آ رہا ہے کس کے پاس میں، ہماری تنخواہ میں۔ تو ہم کہاں سے بچ گئے دھوئیں سے؟ ہم بھی نہیں بچتے دھوئیں سے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ سود کے دھوئیں سے نہیں بچ سکتا، جس کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اللہ ہی محفوظ رکھے تو بچ سکتے ہیں، اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اور جبکہ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود کا ادنا درجہ کیا ہے، 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ کوئی آدمی سوچ بھی سکتا ہے اس چیز کو، تصور میں لا سکتا ہے؟ اس کے کسی حاشیے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی کیا ہے دست درازی کر سکوں گا؟ لیکن ہو رہا ہے، لوگ سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کرو، جتنا بچا سکتے ہو اتنا اپنے آپ کو بچاؤ، کہ انجام اس کا نہایت بھیانک اور خطرناک ہے، نہایت بھیانک ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کیا کی، وصیت کی کہ دیکھو سود سے کیا کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ آج میں کیا کر رہا ہوں، اس کو ختم کر کے جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا سنو، چونکہ ہر قسم کے لوگ موجود تھے اس مجمع میں، کالے گورے، چھوٹے لمبے ٹھنگنے، پڑھے لکھے جاہل سب موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا ابیض لاسود کلکم من آدم و آدم بالتراب الا بالتقوی۔ کہ دیکھو کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اور کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب آدم سے پیدا ہے، اور آدم کس سے پیدا ہے، مٹی سے پیدا ہے، تو سب مٹی سے پیدا ہے، سب کا خمیر ایک ہے، الا بالتقوی، ہاں تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر، ایمان کی ترقی اور ایمان کے اعلیٰ مقام ہونے کے اعتبار سے کسی کو فضیلت حاصل ہوگی، اور اس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے آقا نے کیا فرمایا، تقوی ہا ہونا،
التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، یہاں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی میری طرح پگڑی باندھنے سے تھوڑی آ جائے گا، یا جبہ قبہ پہننے سے یا اسی طریقے سے داڑھی سجا لینے سے تقوی تھوڑی آئے گا۔ تقوی کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاً عرض کیا ہے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی سید کو کسی انصاری پر، کسی انصاری کو کسی پٹھان پر، کسی پٹھان کو کسی مغل پر، کسی مغل کو کسی صدیقی پر، کسی صدیقی کو کسی سلمانی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ خاندان ہے کس لیے؟ لتعارفوا، باہمی تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے، انا کے لیے نہیں ہے، غرور کے لیے میں بڑا ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بڑا ہوں، اور تو کیا انصاری ہے، تو نیچے ہے، میں صدیقی ہوں، میں بڑا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جہالت کے بول ہیں، جہالت کے بول، یاد رکھ۔ اسلام نے ہمیں اس کا سبق نہیں دیا، اس کا درس نہیں دیا کہ آدمی اپنی خاندانی بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو اونچا کرے۔ اگر یہی بنیاد تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں فرمایا تھا انقذی یا فاطمہ من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او فاطمہ بٹیا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، قیامت میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ حضرت فاطمہ سے زیادہ اعلیٰ خاندان والا اور اعلیٰ نسب والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا نے فرما دیا قیامت کے دن تمہارا حسب نسب نہیں چلے گا۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے ڈھکیل دے اس کا اعلیٰ نسب والا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادوں پر کلاڑا چلا دیا ہے کہ یہ بنیادیں تمہارے آگے بڑھنے کی نہیں ہیں، یہ ساری کی ساری بنیادیں ڈھہ جانے والی، ختم ہو جانے والی ہیں۔ بنیاد آگے بڑھنے کی جو تمہاری ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے۔ چاہے وہ کالا بلال حبشی ہو، چاہے سلمان فارسی ہو، چاہے صہیب رومی ہو، یہ آگے بڑھ جائیں گے اور ابو لہب جہنم کا ایندھن بن جائے گا، ابو جہل جہنم کا ایندھن بن جائے گا، عتبہ شیبہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ولید جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جو بڑی ناک والے، جو بڑے چودھری اور مکہ کے کیا ہے سردار تھے، اونچے لوگوں میں تھے، لیکن سب جہنم کا کندن بنے ہیں، جہنم کے اندر گئے ہیں۔ لیکن یہ بلال جو کالے گھسیٹے جانے والے، یہ کہاں پہنچے؟ آقا فرما رہے کیا بات ہے بلال، جنت میں نے اپنے آگے آگے تمہیں چلتے ہوئے دیکھا ہے، خادم ہونے کی حیثیت سے تمہارے پیروں کی چاپ میں نے سنی ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ بلال کتنا اونچا اڑا، کہاں تک پہنچا؟ اور یہ ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، سگا چچا، آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ قرآن نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ابو لہب۔ تو اس لیے حسب نسب خدا کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے، کالا گورا ہونا، عربی عجمی ہونا اللہ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چونکہ عربوں میں عصبیت بہت زیادہ تھی، اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھنا بھی وہ توہین سمجھتے تھے۔ اب بھی ان کے اندر عصبیت بہت ہے، بہت عصبیت۔ 5-6 سال پہلے کی بات، 6 سال پہلے کی بات ہے، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اتنا بڑا بچہ ہوگا 8-10 سال کا، میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں عربی ہوں۔ عربی مجھے سب پتہ ہے، کہہ رہا میں عربی، مجھے جانتے نہیں میں عربی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں عرب ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی خون دوڑا عصبیت کا، عصبیت کا خون دوڑا ان کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس عصبیت کی رگ کو کاٹا تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے؟ یہ عصبیت کے جراثیم موجود ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ فضل لعربی علی عرب عجمین، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو باہمی طور پر ہمیں بھی کسی کو فضیلت حاصل ہو، کسی کو کہ جب میں کیا ہوں جناب اعلیٰ خاندان کا ہوں اور میں کیا ہوں کروڑ پتی ہوں، لہذا جو رکشہ چلانے والا ہے یہ میرے پیروں کی ٹھوکر ہے، چاہے وہ کتنے بڑا نیک ہو، پارسا ہو۔
نہیں، ایک رکشہ چلانے والا بھی اگر ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی سے بہتر ہے جو خدا کا باغی نافرمان ہے اور ہر وقت کیا ہے، گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ یہ رکشہ چلانے والا قسم اللہ پاک کی سے کروڑوں گنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے یہاں یہ ٹھیکرے نہیں دیکھے جاتے، خاندان نہیں دیکھے جاتے، کنبے قبیلے نہیں دیکھے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانی اعمال کا سودا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب کیا ہو؟ آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے پیدا ہیں؟ مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی کی خاصیت اوپر جانا نہیں ہے، نیچے آنا ہے۔ اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، فروتنی ہے، عاجزی ہے، لہذا تم سب آپس میں تواضع کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے، نصیحت کر رہے، اسی میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان پر کسی طرح کی زیادتی نہ کرنا۔ یہ معاشرت کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے، معاشرت کے اصول بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں کو ستانا نہیں، وہ تمہاری کیا ہے؟ دست نگر ہیں، ماتحت ہیں، ان پر زیادتی نہ کرنا۔ جو تمہارے غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، ماتحت ہیں، ان پر کسی طرح کی زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مظلوم اور مقہور طبقہ ہوتا ہے اور جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، ہر ایک اسے دباتا ہے، ہر ایک اس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوموں کی آواز کو اٹھایا اور بلند کیا ہے کہ دیکھو ان کو کمزور نہ سمجھنا۔ آج تم یہاں کمزور سمجھ سکتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ وحدہ لا شریک فیصلہ کرے گا، یہ طاقتور ہوں گے اور یہ سارے کے سارے بڑے سمجھے جانے والے کیا ہوں گے؟ یہ سارے کمزور ہوں گے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پس رہے ہوں گے۔ اس لیے یہیں پر اپنا فیصلہ تم کر لیں۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ نصیحت کی۔ آپ سب بھی خیال رکھتے ہو؟ رکھتے ہو خیال؟ ہاں، انکار کون کرے گا؟ سبھی کہیں گے ہم سے زیادہ خیال کرنے والا کون ہے؟ سبھی کہیں گے کہ ہم سے زیادہ خیال کرنے والا کون ہے؟ لیکن جب مسئلہ آتا ہے اپنی انا کا، اس وقت دیکھو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب مثال کی طرح ایک طرف بیوی ایک طرف ماں ہے، اب اس وقت آپ کو بیلنس بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ماں کا حق بھی ضائع نہ ہو، بیوی پر بھی ظلم نہ ہو۔ یہ بیلنس بنانے کا وقت آتا ہے۔ اچھے اچھوں کی عقل یہاں پر فری ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی کہ کیا کروں، ادھر جھکوں تو ماں کا حق جاتا ہے، ادھر جھکوں تو بیوی کا حق جاتا ہے، کروں تو کیا کروں کہ میں دو پتھروں کے بیچ میں پس رہا ہوں۔ پسنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے قدم آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہو۔ جو بیوی کا حق ہے وہ اسے دو، جو ماں کا حق ہے وہ اسے دو۔ بیوی کو سر پہ نہ بٹھاؤ اور پیر پہ بھی نہ رکھو، بلکہ سینے سے لگا کے رکھو۔ ماں کو سر پہ رکھو۔ ماں کو کہاں رکھو؟ سر پہ رکھو۔ دونوں میں توازن باقی رکھو۔ بیوی اگر کچھ کہہ رہی ہے ماں کے خلاف تو بیوی سے کہو تمہیں پسند کر کے کون لایا؟ پوچھو اس سے تمہیں پسند کس نے کیا؟ میں نے تو نہیں کیا نا، ماں نے پسند کیا ہے۔ تمہاری موسی نے، ماں، اس نے پسند کیا، تم اسی کی برائی کر رہی ہو، اسی کی برائی کر رہی ہو۔ بھائی پسند کون کرتا ہے؟ ماں ہی پسند کرتی ہے نا۔ ماں نے جب پسند کیا ہے تو ماں تمہاری موسی نے کہ میرے جیسا شوہر تجھے لا کر کے دے دیا، اب تو ماں کی برائی کر رہی، تجھ سے بڑی ناشکری کون ہو سکتی ہے؟ اور جب ماں کہے تیری بیوی نے یہ کیا اور یہ کہا تو آپ ماں سے کہو اماں اس جگہ اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو آپ یہ پسند کرتی؟ تمہاری بیٹی اس جگہ ہو اور اگر یہ غلطی کرے تو آپ کیا پسند کرو گی؟ کہ میرا داماد کیا کرے؟ معاف کر دے۔ اور اگر معاف کر دے تو آپ کیا سمجھو گی؟ بڑے ظرف والا میرا داماد ہے۔ کہ اسی طریقے سے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی غلطیوں کو بھی نہ اچھالو، آپ معاف کر دیا کرو، بیٹی سمجھ لو اسے، پیار محبت سے رکھو اسے۔ تو اس لیے میاں بیوی کے تعلق اور بیٹے اور ماں کا تعلق یہ محبت کا تعلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت کا تعلق ہے۔ محبت سے آپ گاڑی چلاؤ گے چل جائے گی، ڈنڈے کے زور پر چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں۔ کتنی؟
لیکن کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 9 کی 9 بیویاں آپ سے خوش ہیں. ہم سے تو یہ خوش نہیں رکھی جاتی نا. ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں تو کیا ہے، ٹانٹیں ہو ہی جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن 9 کی 9 خوش ہیں. کیا ظرف تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسے نبھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنایا کرتا ہوں، آپ بھی سنو، عمل کرو گے انشاءاللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شریف لوگ ہیں، کریم لوگ ہیں، ان کی بیویاں ان پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور جو کمینے لوگ ہیں وہ بیویوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، کمینہ بن کے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ کیسے بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ بولو بھائی، شریف بن کے کمینہ بن کے؟ او زور سے بولو نا، شریف بن کے نا. ہاں، حاوی ہونے سے مراد میرے بھائیو یہ نہیں بیوی آپ کو مارے ڈانٹے. حاوی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو آپ اتنا پریشر میں نہ رکھو کہ اپنے جائز حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے. اتنا پریشر میں رکھو، اتنا دباؤ مت اسے کہ وہ سمجھے اگر میں نے کسی بات کا مطالبہ کیا تو جناب پھر خیر نہیں ہے. زبان بھی چلے گی، ہاتھ بھی چل سکتا ہے. تو اس لیے وہ اپنا واجبی مطالبہ بھی کیا ہے، اس کا بھی گلا گھونٹ دیتی. یہ ظلم ہے، ظلم. اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکے آپ سے، ایسا اس کو کیا کرے، آپ فری رکھو، اتنا آزاد رکھو. یہ نہ کرو آپ اتنا اسے ڈپریشن میں کر دو کہ وہ سمجھے کہ جب تک زندگی ہے بس سانسیں لے لو، اس کے آگے ہمیں زور سے سانس لینے کا بھی گویا حق نہیں ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہوگی ہماری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف لوگ. آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی ایک مرتبہ اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک کر دی، ہمارا نفقہ بڑھایا جائے. کیا بڑھایا جائے؟ نفقہ بڑھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اللہ نے فیصلہ کیا، قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے نبی کی بیویوں سنو، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو سن لو، نبی تمہیں دنیا دے کر کے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے اپنی دنیا لو رکھو. اور اگر تمہیں آخرت چاہیے، اللہ رسول چاہیے، تو تقوی کی زندگی کے ساتھ جیسا میرا نبی رکھ رہا ویسا رہنا پڑے گا. ویسا رہنا پڑے گا تمہیں. اللہ دخیل بنا اس بات میں. یہ مطالبہ ازواج مطہرات نے کب کیا ہوگا؟ انہیں پتا ہوگا کہ ہمارا مطالبہ مانا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریشر میں نہیں رکھا تھا، اسی لیے تو مطالبہ کیا ہے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تمہاری ماتحت ہیں، ان کے اوپر زیادتی مت کرو، ظلم نہ کرو، اتنا نہ ستاؤ اس کی وجہ سے کہ آخرت میں تمہاری پکڑ نہ ہو جائے. میرے حضرت ایک بات کہا کرتے ہیں، کتابوں میں مل جائے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک چپ لگائی ہے. کیا لگائی ہے؟ ایک چپ عورت میں لگائی جو مرد میں نہیں لگائی ہے. کیا چپ لگائی ہے؟ کہ عورت دن بھر بات سنتی رہے گی، سنتی رہے گی، سنتی رہے گی، سنتی رہے گی. اب جب شام ہوگی تو اس کے کھجلی ہوگی سنانے کی، کہ اب میں کسی کو سناؤں، اب میں کیا کروں، کسی کو سناؤں. اب آپ آئے کام کر کے، اپنے آفس سے آئے، اپنے کاروبار سے آئے، یا آپ کاشتکار سے کاشتکاری سے آئے، بہرحال جب گھر پہنچے تو اب اس کے کھجلی اٹھ رہی سنانے کی. آپ نے کہا بیگم ایک چائے بنا کے لاؤ. وہ چائے بنا کے لائی. آپ بیٹھے فریش موڈ کے ساتھ چائے پی رہے ہیں. ہاں جی بیگم بتاؤ آج کیا ہوا دن میں؟ اس نے کہا جی بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کہا، تمہاری اماں نے یہ کیا، اور تمہاری بہن نے یہ سنایا، اور فلاں پڑوسی سے تو آج میرا جھگڑا ہی ہو گیا. سمجھے؟ اور بہن کا فون آیا تھا، میں نے اس کو بھی بہت سنائی. اب ساری کیا ہے، آپ نے سن رہے، کہیں آپ نے کر دیا یس، کہیں کر دیا نو. سمجھے؟ کہیں آپ نے کہا تم نے ٹھیک کیا، کہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا. گائیڈ لائن آپ نے دے دی اسے. کیا دے دی؟ گائیڈ لائن آپ نے دے دی. تو سمجھے کہ ہاں میرے دل کا بھی کوئی دکھ سننے والا ہے.
میرا درد بھی کوئی سننے والا ہے. آپ کو ٹائم نہیں, آپ کو جی میں تو کیا ہوں, بہت ہی بزی ہوں, میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہے. کیا ہے؟ میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہے, میری لائف بہت بزی ہے. اس قسم کے الفاظ بول کر کے گویا کہ پریشر میں لانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بنانا دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو کیا ہیں, مصروف انسان ہیں, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, بیوی سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے ٹائم دیا نہیں اور اس کے ہو رہی کھجلی بتانے کی, چپ لگی ہوئی ہے اس کو. تب وہ کیا کرے, اماں کو فون کرے گی, اماں جی ہاں کہ جی آج ایسا ایسا ہوا, اچھا ایسا کرتے, وہاں سے گائیڈ لائن مل رہی. ماں نہیں ہے تو بڑی بہن کو سنائے گی, وہ نہیں ہے تو خالہ کو سنائے گی, جس سے اس کا تعلق ہوگا اس کو سنانا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی نہیں ہے تو پڑوسی کو سنا دے گی, اور یہاں سنایا نہیں ہو, گھر میں آگ لگی نہیں, گھر تباہ ہو جائے گا. تو اس کے بجائے دوسرے گائیڈ لائن دیں. آپ خود کیا کرو, روزانہ وقت دے دو, 10 منٹ 15 منٹ سن لو اس کی, سن کر کے آپ کیا کرو, اسے گائیڈ لائن دے دو اور بتا دو تمہیں ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ زندگی آپ کی کیا ہے, بالکل مست گزرے گی خوشیوں کے ساتھ. ورنہ روزانہ جھگڑے تگڑے بیٹھیں. اور اکثر بیویوں کا کہنا یہ کہ جی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے, ہمیں, اور حقیقت ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں مصروف انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جتنا شیڈول اللہ کے نبی کا ٹائٹ تھا کسی کا دنیا میں ہو نہیں سکتا. ان سب کے باوجود کسی کے حق میں کا کوئی کہہ سکتا ہے آپ نے کوتاہی کی ہو کہ جناب میرا حق آپ نے نہیں دیا, بیوی کہے یا صحابہ کہیں یا کوئی اور کہیں. عصر کے بعد عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 9 کی 9 بیویوں کے گھر جا کر کے ان کی حاجت روائی کرتے, ان سے پوچھتے, جو ضرورت ہوتی اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا کرتے. 9 کی 9 بیویوں کے پاس آپ جانے وقت نکال کر کے. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم آپ اس کو سنت سمجھ کر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا کیا ملے گا, اجر ملے گا. سنت سمجھ کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کرنا کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. رکھو گے بیویوں کو خوش انشاءاللہ, رکھو گے نا. اچھا ایک سنت پر اور عمل کر لیا کرو. میں شاید یہ 50 سینکڑوں جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں. اگر اس سنت پر آپ عمل کر لو انشاءاللہ آدھے سے زیادہ جھگڑے آپ کے گھر کے ختم ہو جائیں گے. وہ سنت کیا ہے, آپ جب بھی گھر جایا کرو سلام کر کے جایا کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلھا. قرآن کا حکم ہے کہ گھر میں جاؤ تو کیسے جاؤ, سلام کر کے جاؤ. باہر تو جو ملے السلام علیکم السلام علیکم تسبیح پڑھ دیتے ہیں, لیکن گھر میں جاتے کہتے جھورو کو سلام, توہین سمجھتے ہیں. بھائی سلام ہے کیا, ہم اس کو سمجھیں کہ سلام تو دعا ہے. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے, تمہیں اللہ سلامت رکھے, ہر بلا سے, مصیبت سے, بیماری سے, آفت سے, فتنے سے محفوظ رکھے. ہم 10 مرتبہ گھر میں گئے, ہم نے 10 مرتبہ یہ دعا دی, کوئی اجابت دعا کا وقت ہوا اور دعا قبول ہو گئی تو ہمارے گھر میں سلامتی آ جائے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر کے اندر جو سلامتی آئی ہے اور بچے سارے پڑھے ہیں وہ ایک اللہ والے کے سلام کی برکت ہے. میں نے پوچھا ابا کون, کہ جی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, والد صاحب بیٹھ تھے ان سے, قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابا ملنے گئے. بڑے بھائی صاحب وہاں حفظ کرتے تھے کہ قاری صاحب نے مجھے سینے سے لگایا, پیار کیا اور یہ کہا اپنے گھر میں بھی میرا سلام کہہ دینا, اپنے گھر بھی میرا سلام کہہ دینا. والد صاحب کہتے ہیں بس قاری صاحب کا یہ سلام کہنا میں سمجھتا ہوں میرے گھر میں سلامتی لے آیا. سلام کی برکت ہے. تو اس لیے اس کو معمولی آپ نہ سمجھے کہ معمولی چیز ہے. سلام بہت زبردست دعا ہے, اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی. تو کیا ہم اپنی بیوی کو دعا نہیں دے سکتے؟ اتنا کام کرتی ہیں, ہم دعا نہیں دے سکتے اسے؟ تو اس لیے جب جاؤ تو سنت یہ ہے کیا, کیسے جاؤ, سلام کر کے. اور اگر آپ نے کوئی چیز جلدی کھائی ہے یا بہت پہلے کھا چکے ہیں, منہ صاف نہیں کیا تو مسواک کر کے جاؤ. کیوں, آپ اگر کوئی چیز ابھی تازہ کھا کے جا رہے ہیں تو خوشبو آ رہی, بیوی سے جا کے بات کرو, اچھا باہر اڑا کے آ رہے ہو, لڑائی شروع. دیر میں کھائی تو منہ میں بدبو آ رہی ہے, آپ بات کرو گے کہ منہ تو صاف کر لیا کرو, آپ کو بڑا تیرا منہ صاف ہے, ہم سے بات کرنے آئی, جھگڑا ہو جائے گا.
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر میں جب جاؤ تو مسواک کر کے جاؤ، منہ صاف کر کے جاؤ، مسواک کر کے جائیں، سلام کر کے جائیں۔ تیسری چیز، جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، ایسے مسکراتے چہرے کے ساتھ میں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فکروں والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ شمائل میں ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند اور غموں کا تانتا بندھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے؟ متبسما ضحاکا، متبسما ضحاکا، آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ ہنسنے والے، غموں کے ساتھ بھی ہنسنے والے، فکروں کے ساتھ بھی ہنسنے والے۔ کیا مطلب؟ فکر مند ہیں لیکن گھر میں جب آ رہے ہیں تو کیسے؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی تو 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہے آپ کی مسکراہٹوں کا، کہ آئیں گے 2-4 منٹ باتیں کریں گے، اور آپ تکنا منہ لے کر پہنچ گئے، بالکل چہرہ بنا ہوا ہے، لگتا ہے ابھی جہنم سے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو۔ اور بعض لوگ اس کو باقاعدہ فخریہ بیان کرتے ہیں، جی کیا کہنے، میں گھر میں جاتا ہوں لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ اب مجال کسی کی نہیں، کوئی بول سکے، کوئی بلکی کر سکے، سارے کے سارے سناٹے میں آ جاتے ہیں، بچے کھیلتے ہوئے دبک جاتے ہیں، بیوی بولتی ہوئی چپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نبی کا امتی تو نہیں گیا، کوئی دروغہ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دروغہ ہے یا کوئی بھیڑیا ہے یہ کھیلتے ہوئے بچے رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ مسکراتے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں تو آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ سارے گھر کے لوگ کیا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب گھر میں داخل ہو تو کیسے؟ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یہ ہدایات دی ہمیں۔ کیا دی ہیں؟ ہدایات دی ہیں۔ ان ہدایات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام سے پھر آخر میں پوچھا، بتاؤ بتاؤ، صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام رسالت، احکام خداوندی تم تک پورے پورے پہنچا دیے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے صحابہ کرام کا، یک زبان ہو کر سب نے کہا، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور دین کی امانت کو ہم تک پورا پورا آپ نے پہنچا دیا، وادیت الامانہ ونصحت الامہ، اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے، وکشفت الغمہ، اور جو پریشانیاں اور حالات اور مصائب آنے والے تھے آپ نے حتی الامکان ان کو دور کر دیا ہے، وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ، اور آپ نے اللہ کے راستے میں جو کوششیں ہو سکتی ہیں اور جتنی کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے کر ڈالی۔ صحابہ نے یک زبان ہو کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں آسمان کو انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ یہ 1.25 لاکھ کا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے دنیا میں قدم رکھا تھا اس مقصد کو پورا پورا صحابہ کرام کو پہنچا دیا۔ اور پھر آپ نے اسی خطبے میں اسی لیے فرمایا تھا، لعلی لا القی، شاید میں اس سال بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اشارہ دے دیا کہ میرے جانے کا وقت کیا ہے؟ قریب آ چکا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو مجھ سے مسائل کو معلوم کر لو، مجھ سے مسائل کو معلوم کر لو، فرائض کو معلوم کر لو، اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ گویا منقطع ہونے والا ہے، بتانے والا نہیں بتا سکتا، جو میں دے کر کے جا رہا ہوں اسی کو سامنے رکھ کر کے بتایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں یہ پیغامات دیے ہیں، ہمیں پیغامات دیے ہیں۔
ان پیغامات کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. گزارو گے نا انشاءاللہ؟ گزارو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.